آپ کو لاہور لیے چلتے ہیں جہاں پر وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ جھوٹ پر مبنی پروپیگنڈا کیا اور پنجاب حکومت اور خاص طور پر مجھے جھوٹ، دروغ گوئی اور بدترین قسم کی ڈسٹارشن کا نشانہ بنایا گیا۔ چونکہ بدقسمتی سے ایئر وائی، میں سبھی ایئر وائی کے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں بات نہیں کرتا، جنہوں نے اس معاملے میں دروغ گوئی کی بدقسمتی سے، ان کے نام ہیں جناب ارشد شریف، جناب سمیع ابراہیم اور جناب عارف بھٹی۔ تو میں نے اس معاملے کو خود ہینڈل کرنے سے پرہیز کیا کہ یہ دن رات افسوس کا مقام ہے کہ دروغ گوئی سے کام لیتے ہیں، غلط بیانی سے کام لیتے ہیں۔ اکثر اوقات تو میں نے کہا میں ان کو اگنور کروں، اور حکومت پنجاب کے جو ذمہ دار جو ہمارے ساتھی ہیں انہوں نے اس کا جواب دیا۔ مگر کل پرسوں سے پھر بعض سنجیدہ چینلز نے بھی اس واقعہ کا نوٹس لینا شروع کر دیا، اور ان میں بعض بڑے محترم اینکرز ہیں، وہ چینلز ہیں۔ تو پھر میں نے فیصلہ کیا کہ آج میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی میں کروں گا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ جو الزام لگایا گیا وہ یہ ہے کہ ملتان میٹرو بس کے حوالے سے 3 ارب روپے کی کک بیک، کمیشن، رشوت، اس کو، یہ میں ایئر وائی کی بات کر رہا ہوں، ان باقی چینلز کی بات نہیں کر رہا، کیونکہ میرے دل میں ان کا احترام ہے۔ افسوس تو ہے کہ کاش وہ دوسرے چینلز اس معاملے کی تحقیق کے لیے یا گفتگو کے لیے حکومت پنجاب سے رابطہ کرتے، ان کے نمائندے ان کو دعوت دیتے، جو کہ ان کو نہیں دی گئی۔ اور ایسے لوگ جو کہ محترم شخصیات ہیں، ان کو اگر اس کیس کا علم نہیں تھا تو وہ خاطر خواہ جواب کس طرح دے سکتے تھے؟ تو یہ صرف اس حد تک تو میرا گلہ بنتا ہے، باقی ان کا احترام وہ لائق احترام ہے۔ تو چنانچہ میک نو مسٹیک اباؤٹ اٹ کہ میرا آج سارا فوکس ایئر وائی چینل اور ان کے ان احباب کا ہے جنہوں نے یہ چیرہ دستی کی اور زیادتی کی اپنے آپ سے، اپنے چینل سے، حکومت پنجاب سے، میری ذات کے ساتھ، پنجاب کے عوام کے ساتھ اور دوست ممالک کے ساتھ۔ اس کا کیا مقصد تھا ان کا، یہ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن میں اس کے اوپر ضرور ابھی آگے جا کر اپنی میں جو میری سوچ ہے اس کا میں اظہار ضرور کروں گا۔ تو یہ 3 ارب روپے کا کمیشن کی بات تھی، اور میں یہاں پر یہ بتاتا چلے جاؤں کہ میں نے تمام تر بشری کمزوریاں ہونے کے باوجود، میں نے آج نہیں ہمیشہ کہا ہے، اور میرے دوست اور یہاں پر ہمارے میڈیا کے بھائی اور بہنیں بیٹھی ہیں، کہ بلا کسی امتیاز کے میں نے کہا کہ تمام تر بشری کمزوریوں کے باوجود، ایک ناتواں انسان ہونے کے باوجود، یہ آج کا معاملہ تو ابھی ڈیل کریں گے نا، میں نے کہا کہ 1997 سے لے کر آج تک جو 3 ادوار، پہلے تو 2.5 سال کا تھا، اس کے بعد مارشل لا لگ گیا، اور اس کے بعد یہ 2 سٹینٹس 2008 سے لے کے 13 اور 13 سے لے کے آج تک، میں نے کہا، اور آج پھر میں اس کے اعادہ کر رہا ہوں، اس کیس کو میں بھی ڈیل کروں گا کہ اگر ان 3 ادوار میں اگر میری ذات کے خلاف سرکاری ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے، روپیہ تو دور کی بات ہے، ایک دھیلے کی کرپشن اگر ثابت ہو جائے تو
قوم کا ہاتھ اور میرا گریبان. یہ میں آج پھر اس کو ریٹریٹ کر رہا ہوں. اور صرف یہ نہیں, اگر خدا نخواستہ میرے مر جانے کے بعد اگر تب بھی میرے خلاف کوئی ایک دہلی کی کرپشن نکل تو میری قبر سے میری لاش کو اٹھا کے اور پول کے اوپر ٹانگ دیں. یہ میں پہلے بھی کہتا ہے اور آج کا اعادہ اس لیے کر رہا ہوں کہ اب میں اس معاملے کے اوپر آ رہا ہوں, کیونکہ یہ کوئی مذاق ہے, از اٹ اے جوک کہ آپ بیٹھے بٹھائیں, آپ فرشتے بنے اور دوسروں کے اوپر تانوں کے نشتر پھینکیں, اور یہ بھی خیال نہ کریں کہ اس گندی اور زہریلی گیم میں آپ دوست ممالک کو آپ دور کر رہے ہیں. وہ میں بتاؤں گا کہ کیوں, اس کی کیا وجہ ہے. تو اس حوالے سے فیکٹس میں آپ کو بتا دوں وہ یہ ہیں کہ جو الزام لگایا گیا پہلا ARY کی طرف سے کہ یابیٹ ایک چینی کمپنی یابیٹ اور کیپٹل انجینئرنگ اینڈ کنسٹرکشن پرائیویٹ لمیٹڈ جو پاکستانی ایک کمپنی ہوگی, ہمیں تو ملی نہیں آج تک, بہت پتہ کرایا, اس کو ملتان کے میٹرو بس میں ان کو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ان کو کام دیا گیا, سب کنٹریکٹنگ دی گئی, ان کو بطور وینڈر کے یا بطور سب کنٹریکٹر کے ان کو کام دیا گیا. ہم نے اس کی پوری تحقیق کی اور ریکارڈ سے پتہ چلا کہ یعنی کیپٹل انجینئرنگ نام سے کوئی کمپنی اس کا نہیں ہے. کیپٹل انجینئرنگ اینڈ کنسٹرکشن پرائیویٹ لمیٹڈ, کیپٹل کے نام سے اور بے شمار سروسز اور فلانا اور ہوں گی, مگر اس نام سے اسٹیٹ بینک کے ریکارڈ کے مطابق پورے پاکستان کے اسٹیٹ بینک کی کسی برانچ میں ان کا بینک اکاؤنٹ نہیں ہے. کیپٹل انجینئرنگ کنسٹرکشن پرائیویٹ لمیٹڈ نے یہ رقم ملتان میٹرو بس پروجیکٹ کے فیز 3 میں, یعنی اس کے 9 بیچز ہیں, 9 بیچز ملتان کے منصوبے کے, یعنی 9 بیچز کے پیکیجز کی بات کر رہا ہوں, پیکیجز بیچز ایک کی بات ہے یار, چلو میں آپ سے انگریزی سیکھ لیتا ہوں. تو 9 حصوں میں, یعنی 9 حصوں میں اس کو تقسیم کیا گیا. اس کو آپ پیکیجز کہہ لیں جو میرے پیر مرشد کہہ رہے ہیں, یا بیچز کہہ لیں. تو ان 9 حصوں میں ان کو تقسیم کیا گیا اور الزام یہ لگایا گیا کہ فیز 3 میں کیپٹل انجینئرنگ اینڈ کنسٹرکشن پرائیویٹ لمیٹڈ نے یہ رقم میٹرو بس پروجیکٹ کے فیز 3 میں یہ رقم کام حاصل کیا. اب سن لیں, میٹرو بس پروجیکٹ کے مختلف پیکیجز میں کل 9 کانٹریکٹرز تھے. 9 ان 9 کے 9 کانٹریکٹرز نے یہ سرٹیفائی کیا, لکھ کے دیا ان رائٹنگ کہ انہوں نے اس نام کی کسی کمپنی کو نہ تو کوئی سب کانٹریکٹ کیا ہے, کام دیا ہے ایز سب کانٹریکٹر, اور نہ ہی بطور وینڈر کوئی بزنس کیا ہے. اس کے بعد ARY نے کہا کہ حکومت پنجاب کو خط لکھا گیا SCCP جو سیکورٹی ایکسچینج آف پاکستان سے, اور انہوں نے تاخیری حربے استعمال کیا اور جواب نہیں دیا, فلاں نہیں دیا. پہلا خط 13 فروری اس سال آتا ہے 2017 کو ARY کے حوالے سے, اور پوری تحقیق کر کے چیف سیکرٹری صاحب کو خط ملتا ہے, وہ پوری تحقیق کر کے تو 13 مارچ کو جواب بشمول اس کے ساتھ اینکس لگا کے اپنا SCCP کو بھجوا دیا جاتا ہے. ایک تو یہ بات. ARY کے مطابق شہباز شریف نے اس یابیٹ جو چینی کمپنی ہے اس کی مداح میں اور اس کی تعریف میں ایک سرٹیفکیٹ دیا جو شہباز شریف نے سائن کیا. یہ وہ سرٹیفکیٹ کی کاپی ہمیں ملی جو 16 اگست کے خط کے ساتھ منسلک تھی, اور یہ سارے کا سارا خط جو سو کال تعریفی خط میں نے سائن کیا وہ سارے کا سارا کیپس میں کیپٹل ورڈز میں ہیں, یعنی
یعنی سارے کا سارا خط کیپٹل ورڈز میں ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات کو؟ آپ میں نے آج تک کوئی خط کیپٹل ورڈز میں پورا خط میں نے سائن نہیں کیا, زندگی میں نہیں کیا, سرکاری مجھے یاد نہیں پڑتا. کم سے کم یہ خط تو بالکل سائن نہیں کیا. اور اپنے ریکارڈ سے, چیف منسٹر آفس کے ریکارڈ سے اس کی جو نمبرنگ ہے وہ ٹوٹل غلط. میرا جو خط جو 16 اگست کو جو خط جو جاری ہوئے یا اس سے پہلے جاری ہوئے اگست کے اوائل میں یا مئی میں یا آج ابھی جون میں, جولائی میں, ان کی وہ جو ہوتی ہے ریفرنسز نمبر وہ ہے ہی نہیں, وہ غلط ہے بالکل. اور پھر تیسری بات, یہ تعریفی سند, یہ اس کے اوپر کسی کا نام نہیں ہے, اس کے اوپر کوئی نام نہیں اوپر کہ میں یا ویٹ کو یا کسی کو. تو یہ 100% فورجری ہے, فورجری, 100% فورجری ہے, فورجری. میں آپ کو یعنی بلا خوف تردید یہ بتا رہا ہوں کہ یہ فورج لیٹر, اور ہم نے جو ایئر وائی جس کا ریفرنس دیا 16 اگست کو ہمیں خط ملا HCP جو ادارہ پاکستان کا, اور 16 کی رات کو جواب دے دیا, پوری تحقیق کر کے, مکمل تحقیق کر کے ان کو جواب دے دیا. تو آپ بتائیے کہ ہماری طرف سے کہاں سے تاخیر ہوئی, کہاں سے ہم نے ڈیلے کی اور تاخیری حربے استعمال کیے. آپ خود اس کا فیصلہ کر لیں کہ 16 تاریخ کو جو میری ذات کے حوالے سے وہ پوچھتے ہیں کہ یہ خط, تعریفی خط شہباز شریف نے جاری کیا, 16 کی رات کو ان کو جواب چلا جاتا ہے کہ یہ بالکل غلط ہے اور یہ جعلی ہے, اٹ از فورجری, اٹ از ایبسلیوٹلی فراڈ. میں جو آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے, چونکہ یہ بہت سنجیدہ معاملہ ہے اور اس کو آپ لائٹلی نہیں لے سکتے. یہ میری ذات کا معاملہ نہیں, میں منتخب نمائندہ ہوں پنجاب کی مقننہ کا. وہ منتخب نمائندے ہیں 10 کروڑ عوام کے پنجاب کے, اب وہ 11 کروڑ بن گئے, بلکہ 11 کروڑ سے بھی کچھ اضافہ ہو گیا. میں جواب دہ ہوں پنجاب کی اسمبلی کو, پنجاب کے 11 کروڑ عوام کو, پنجاب کی کابینہ کو, اور سب سے بڑھ کر اس ذات باری تعالیٰ کو جس کے قبضے میں ہم سب کی جان ہے. تو اتنا سنگین مذاق کرنا اور اس کو سمجھنا کہ ہم ایک سیاستدان کی یا سیاستدانوں کی ہم ان کا کچومر نکال رہے ہیں, ان کا حشر نشر کر رہے ہیں, اور یہ جانے بوجھے بغیر کہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں, اس کے کیا نیگیٹو, اس کا فالوٹ کیا ہے, مضمرات کیا ہیں, اس سے دوست ممالک اور یا دوسرے ممالک جو ہمیں اپنا احسان کرتے ہیں, ہمیں فنڈز دیتے ہیں, چاہے وہ سعودی عربیہ ہے, چاہے وہ ٹرکی, چاہے وہ چائنا ہے, چاہے وہ ٹرکی ہے یا مڈل ایسٹ ہے. آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر آپ پیسہ نہ دیں, سرمایہ کاری نہ کریں, آپ اپنا گرانٹ نہ دیں. یہ خدا نخواستہ خدا چور یہ پولیٹیشین ہے, اور انہوں نے یہ آپ کے پیسے کھائے ہیں, کمیشن کھاتے ہیں, یہ کک بیکس لیتے ہیں. ان کو خدا کا خوف نہیں آیا, ان کو کوئی قیامت کا ان کو ڈر نہیں ہے. انہوں نے جواب نہیں دینا اللہ کی عدالت میں, کہ ساری عمر انہوں نے یہاں پر رہنا ہے. یہ مقام افسوس ہے, یہ لمحہ فکری ہے ہم سب کے لیے. ہم نے سب نے ایک دن مر جانا ہے اور اس خدا کے آگے حاضر ہونا ہے. یہ سیاست, یہ وزارت عظمیٰ, یہ اپنا وزارت اعلیٰ, یہ ججی, یہ جرنیلی, یہ پولیس افسر, یہ بیوروکریٹس, سب کچھ یہاں رہ جانا ہے, صرف آگے اعمال جانے ہیں اور کچھ نہیں جانا. ہمارے بچے بھی جب قبر میں جاتے تو وہاں پر فاتحہ پڑھ کے واپس آ جاتے ہیں. اور shroud of the coffin has no pocket, کفن کی کوئی جیب نہیں ہوتی. کچھ ہم نے اور آپ نے اس قوم کو کیا بتانا ہے؟ آپ جوان نسل کو کیا پیغام دے رہے؟ جھوٹ, کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں, ہم بلیک میلنگ کرتے ہیں, ہم اپنا واقعات کو ہم ڈسٹارٹ کرتے ہیں. یہ آپ اس قوم کے نوجوان نسل کو یہ بتا رہے ہیں, کالج کے اسٹوڈنٹس کو, بچیوں کو, بیٹوں اور بیٹیوں کو جو لاکھوں کروڑوں میں ہیں, ان کو آپ یہ پیغام دے رہے ہیں کہ یہ ہے ARY کا
کی پرفارمنس اور یہ ان کا نقطہ نظر ہے, یہ ویژن ان کا کہ اس ملک کے اندر جھوٹ بولو اور جھوٹ کے کلچر کو فروغ دو. آپ ججوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں, آپ جوان نسل کے وکلاء کو آپ پیغام دے رہے ہیں, آپ پالیٹیشین کو یہ پیغام دے رہے ہیں, آپ مزدور کو, محنت کش کو, آپ بیوہ اور یتیم کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ان کے اوپر اعتبار نہ کرو, یہ آپ کے پیسے ہڑپ کر رہے ہیں. آپ افواج پاکستان کے بہادر سپاہیوں اور جرنیلوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ یہ جناب یہ چور ہیں. آپ کو شرم نہیں آتی, آپ کو خدا کا خوف نہیں ہے بالکل. کچھ احساس کریں, کچھ آپ کو پتہ چلے. اگر آپ میری پوزیشن میں ہو تو آپ کو پتہ چلے کہ یہ پھولوں کی سیجنی, یہ کانٹوں کی مالا ہے. میں اپنے لیے کچھ نہیں کہنا چاہتا. میں نے نہ صرف اس دور میں, نہ صرف پچھلے دور میں, بلکہ اس سے پچھلے دور میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں ایک ناتواں کمزور انسان ہوں, لیکن ایک مزدور کی طرح اور ایک خادم کی طرح میں نے دن رات اس غریب قوم کی میں نے خدمت کی ہے. چاہے وہ پنجاب کے ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ میں ہم نے 2 لاکھ بچوں اور بچیوں کو جو یتیم اور بیوہ ماں اور جن کا سہارا کوئی نہیں ہے, ان کو ہم نے تعلیمی وظائف دیے 11 ارب روپے کے, اور آج وہ ہزاروں ڈاکٹرز انجینئرز بن چکے ان پچھلے 9 سالوں میں. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جعلی ادویات کا خاتمہ کر کے ایک بہترین دوائیاں دے رہے ہیں اپنے مریضوں کو. ہسپتالوں کی رینوویشن ہو رہی ہے, فلٹر کلینکس بن رہے ہیں, اور بھرپور کوشش ہو رہی ہے کہ ہم اپنے علاج اور معالجے کے معاملات کو ٹھیک کریں. تعلیم کے میدان میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم نے بہت امپروومنٹ لے کے آئے ہیں. پنجاب ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ ہے. جنوبی پنجاب کی جو بچیاں ہیں جو 6ٹھی کلاس میں پڑھتی ہیں, ہزاروں لاکھوں بچیوں کو ہم نے 200 روپے سے 1000 روپیہ وظیفہ مقرر کیا. 6 ارب اس کے اوپر خرچ ہو رہا ہے. بے روزگار نوجوان بچوں اور بچیوں کے لیے ہم 50 ہزار کے بلا سود قرضے دے رہے ہیں, اور لاکھوں خاندان آج خود اپنا بوجھ برداشت کرنے کے قابل ہو چکے, نہ کہ وہ معاشرے پر بوجھ بنے. کسانوں کو نواز شریف کی لیڈرشپ میں ہم نے ایک سستی کھاد دی. پنجاب میں 70 سال میں پہلی مرتبہ بلا سود قرضے بڑے ذمہ داروں کو نہیں, وڈیروں کو نہیں, 10-11 ایکڑ کے مالک یا ان سے کم, ان کو ہم بلا سود قرضے دے رہے ہیں. اور وہ ان کو یقین نہیں آ رہا کہ 70 سال میں ہمیں قرضے ملے ہمارے دروازے پہ آ کے. 85 ارب روپے سے ایک فارم ٹو مارکیٹ روڈ بن رہی ہے پنجاب میں, اسٹیٹ آف دی آرٹ ایسفالٹ روڈ. دیہات کی زندگی بدل گئی. اور سب سے بڑھ کر بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کے لیے ارب ڈالر کے سی پیک کے علاوہ حکومت پاکستان میں نواز شریف کی لیڈرشپ میں پنجاب میں ہم نے شفاف طریقے سے الحمدللہ ہم نے سرمایہ کاری کی, اور وہ 20 مہینوں میں ہزاروں میگا واٹ کے منصوبے چل پڑے ہیں. اور لوڈ شیڈنگ میں ایک بہت بڑی کمی آئی ہے. اس سال کے آخر میں یا اگلے سال کے شروع میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو لوڈ شیڈنگ ایک قصہ پارینہ بن جائے گی. میں کوئی اپنی ذات کے لیے I am not speaking for myself, I am speaking for the people of Punjab and Pakistan. میں غریبوں اور یتیموں اور بیواؤں کی بات کر رہا ہوں جن کو بیچاروں بجلی نہ ہونے کے بنا پر جن کی روزگار چلا گیا, ہسپتال میں بجلی نہ ہونے کی بنا پر ان کے پیارے چلے گئے, جعلی ادویات سے وہ ان کے کمانے والے اس دنیا سے رخصت ہو گئے, اور ان کے بچوں کی تعلیم کے لیے ہم نے دانش اسکول بنائے, ہم نے یونیورسٹیاں بنائیں. اور میں پھر کہتا ہوں کہ اگر ان تمام ان 9 سالوں کا یہ اور 2.5 سال پہلا ایک دہلی کی کرپشن میرے خلاف ثابت کر دیں تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کا ہاتھ اور میرا گریبان ہوگا. تو اس طرح کے الزام لگانا, بہتان تراشی کرنا, اور بھائی میدان میں آؤ تو کوئی سچ تو لے کے آؤ, کوئی سچی بات تو کرو. کیوں آپ قوم کو ایک ہیجانی کیفیت میں پیدا کر رہے ہیں؟ کیوں آپ اس ملک کو دوبارہ دھکیل رہے ہیں جھوٹ اور گندگی اور گندی سیاست کے اوپر اور بہتان تراشی کے اوپر, الزام تراشی کے اوپر؟
یہ آپ کا چینل ہے. تو میں بات لمبی ہوگی, میں آپ سے ہیڈ لائنز کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کو لاہور لیے چلتے ہیں, جہاں پر وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف پریس کانفرنس کر رہے ہیں. کہ جنہوں نے قرضے معاف کروائیے وہ مافیا نہیں ہے. غریب لوگوں کا خون چوس گئے, ان کے خلاف میں بات کرتا ہوں, وہ مافیا نہیں ہے. وہ مافیا بالکل جنہوں نے سیاسی بنیادوں پر کروائے. جی یہ بڑا میرے خیال میں سوال جو کیا ہے تو میں اس کو جواب دینا چاہتا ہوں. ایک تو میں اللہ تعالیٰ کا اس کا بے پناہ شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے وزیر اعظم جو نواز شریف صاحب جو تھے اس وقت, انہوں نے میرا نام تجویز کیا جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا اور قانون کی انہوں نے عملداری کی. اس کے عملداری میں میرا نام انہوں نے بطور جناب عباسی صاحب کا 45 دن کے لیے اور میرا نام انہوں نے تجویز کیا, اور پوری پارلیمنٹ پارٹی نے اس کی پوری تائید کی اور بھرپور تائید کی. میں خدا تعالیٰ کا بے پناہ اس کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ عزت کی بات ہے. وزیر اعظم نواز شریف صاحب کا جو انہوں نے نامنیٹ کیا تھا, اور پارلیمنٹ پارٹی کا, اس سے بڑی اور کیا عزت ہو سکتی ہے. یہاں پر تو آدھے گھنٹے کے لیے وزارت عظمیٰ کے لیے لوگ اپنی ذات کا سودا کر دیتے ہیں. میں گیا وزیر اعظم نواز شریف صاحب کے پاس اس وقت, اور میں نے کہا کہ مجھے آپ نے نامنیٹ کیا ہے, پارلیمنٹ پارٹی نے کیا, بہت شکریہ, لیکن ان وجوہات کی بنا پر مجھے پنجاب میں رہنا چاہیے. کہ یہ میں نے ہیلتھ کے کوئی بھی اس دنیا میں نہ سکندر ہے نہ آئنسٹائن, سب آتے ہیں چلے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے ہمیشہ وہ تھی اور رہے گی. ہم نے اپنا اننگس کھیلنی اور چلے جانا ہے, پیچھے بات چھوڑ دینی ہے لیگیسی کے کیا کیا. تو میں نے کہا کہ مجھے ان وجوہات کی بنا پر مجھے پنجاب میں رہنا چاہیے, اور جو منصوبے یہاں پر شروع ہیں میں ان کو مکمل کروا لوں اگلے 7-8 مہینوں میں. ان 7-8 مہینوں میں اسلام آباد آ کے جو میں کام کر چکوں گا, اس کے مقابلے میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب میں مجھے جو منصوبے میں نے شروع کر رکھے ہیں, ہسپتالوں کے, ادویات کے, صاف پانی کے, اپنا میٹرو کے, اورنج لائن کے, اور اسکولوں کے, روڈ انفراسٹرکچر کے, روڈ پروگرامز کے, اربوں روپے کے. اور میں پنجاب کے عوام کو جواب دے ہوں. وہ یہ کہیں گے کہ جناب یہ اپنی وزارت عظمیٰ کے لیے یہ اپنی فتوئی سلوا کر وہاں پہ چلا گیا اور ہمیں اپنے یہاں پر ادھورا چھوڑ گیا. یہ میرے ممکن نہیں تھا کہ میں 11 کروڑ عوام کے ساتھ جو میرا ایک کمٹمنٹ تھی کہ میں انشاءاللہ 5 سالوں میں کروں گا اگر بشرطِ زندگی. تو میں نے کہا کہ مجھے وہ زیادہ عزیز ہے. پرائم منسٹر بن گیا نواز شریف صاحب, اور پارٹی نے مجھے نامنیٹ کر دیا, پرائم منسٹر میں بن گیا. میں سمجھتا ہوں کہ میں اس میں بڑا مطمئن ہوں, اور میں نے یہ میرا فیصلہ تھا, یہ فیصلہ بدلا نہیں گیا. بس آپ اس طرح نہیں کریں گے. آپ ضرور ضرور ضرور. شکریہ. میں مجبور لاچار خادم نہیں ہوں, لاکھوں مجبوروں اور لاچاروں کے ساتھ کھڑا ہوں, اور کھڑا ہوں پوری قوت کے ساتھ الحمدللہ, اور اللہ تعالیٰ کے سہارے میں کھڑا ہوں. تبھی میں یہ بات پہلی مرتبہ نہیں کر رہا, ایک سے زیادہ مرتبہ, درجنوں مرتبہ کر چکا ہوں, اور خود نمائی کی بات نہیں کرنا چاہتا. اتفاق فاؤنڈریز کی قصہ سب جانتے ہیں, اس کے بارے میں کوئی چیز دہرانا میں نہیں چاہتا. جو انجینئر ڈیفالٹ کروایا گیا تھا محترمہ بے نظیر صاحبہ کے زمانے میں, بھٹو صاحب کے زمانے میں وہ نیشنلائز ہوا تھا, ساری وہ داستان نہیں دہراتا کہ جونتھن جہاز 1 سال کھڑا رہا, کروڑوں روپے کا تاوان ادا کیا, اربوں روپے کی پروڈکشن کے لاسز ہوئے, کچھ نہیں دہرانا چاہتا. عدلیہ کے کیسز تھے,
6.25 अरब रुपए की बैंकों के लोन्स बमा सूद अदा किए। ये कोई बड़ाई की बात नहीं, अपना फर्ज अदा किया। और एक देरा भी बात सुन लेना, मैं आपको जवाब दे रहा हूं, मैं आपको जवाब दे रहा हूं, फिर आप मैं जवाब दे रहा हूं। तो जो इदारे जिनका काम है उनको ये काम करना चाहिए, उन्हीं के लिए, उन लाचारों, यतीमों और बेवाओं के लिए मैं आवाज उठा रहा हूं। ये मेरी गुजारिश है। ये बात सर ये अगर आपकी ये अगर आपकी ये पसंदीदगी है तो मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। नहीं ये माइक देना भाई, ये माइक देना, क्यों माइक देते हैं भाई? आप माइक क्यों नहीं देते इनको? मेट्रो बस मंसूबे बात की जाए तो को जान दे रही है, हम साथियां करते हैं जो वफादें आमा का होता है। मेहरबानी। इसमें आम आदमी सफर करता है, मेट्रो एक ट्रेन चलेगी तो उसमें भी आम आदमी सफर करेगा। आपके नोटिस में एक बात मानना चाहता हूँ कि मुल्तान के अंदर एक डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से वहाँ पे निजी स्कूल के अंदर पढ़ाई जारी थी और स्कूल वक्त में उसकी दीवार गिराई गई जिसमें हबस बिजाम बच्चे भी और जो बच्चियां थी वहाँ पे पढ़ रही वो भी काफी परेशान हुई उससे। तो इसके ऊपर आपकी मैं इंशाल्लाह जी, शुक्रिया कि आपने अवामी ट्रांसपोर्ट की बात की, उसका नोटिस जरूर लेंगे इंशाल्लाह जी। आप मैंने साजिशी का नाम लिया है। साजिशी कौन है? अच्छा मियां साहब, आपकी मैंने साजिशी का नाम लिया। जिन्होंने कर्जे माफ करे वो साजिशी हैं, जिन्होंने करप्शन की वो साजिशी हैं, जिन्होंने इस गरीब कौम को अंधेरों में धकेला और अपनी जेबें भरी वो साजिशी हैं, उनकी बात की। आप भी कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, मेरा ख्याल है कि आपकी तबीयत भर गई है मेरा ख्याल में। वाह 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 वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। इसका मैं क्या जवाब दूं? आपके जवाब पर मुझे आप पर बहुत प्यार आया। बहुत लास्ट क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच फॉर सब दोस्त, थैंक यू वेरी मच। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सियासी बुनियादों पर कर्जे माफ़ कराने वाले माफिया हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नवाज शरीफ ने मेरा नाम बतौर वज़ीर आज़म तजवीज़ किया। सियासी बुनियादों पर कर्जे माफ़ करने वाला माफिया है जिसको बेनकाब करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इल्ज़ाम लगाने वाले वरना मुँह बंद रखें। अगर सबूत नहीं आए तो कौम इल्ज़ाम लगाने वालों का मुहासबा करे। 48 घंटों में सबूत लाए गए तो कौम मेरी गर्दन जनी कर दे। मुझ पर लगाए गए इल्ज़ामात के सबूत अवाम के सामने लाने होंगे। उन्होंने कहा कि जावेज़िया से 27 अरब लेने का इल्ज़ाम लगाया गया जो बिल्कुल बेबुनियाद है। बराह रास्त मुझ पर इल्ज़ाम लगाया गया कि किक बैक लिए गए, मेरी कंपनी को भी शो किया गया। ये सारी चीज़ें बेबुनियाद हैं। 48 घंटे में इल्ज़ाम लगाने वाले सबूत पेश करें। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इमरान अब खोल दें ना, आप मेरे पोल जितने भी पोल हैं वो खोलते रहें, मैं आपके पोल नहीं खोलूँगा। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने इमरान खान को नोटिस भेजा लेकिन आज तक कोई जवाब नहीं आया। आसिफ अली जरदारी के बारे में उन्होंने कहा कि आसिफ अली जरदारी ने $60 मिलियन लूटे लेकिन कोई इस पर बात क्यों नहीं करता। सदर के इस्तिस्ना में रहकर जरदारी सारी चीज़ें हज़म कर जाएं, क्या ये एहतसाब है? उन्होंने ये भी कहा कि जहांगीर तरीन पर हत्या की इज़्ज़त का दावा किया लेकिन वो भी अदालत में नहीं आते।
خان صاحب اپنے گریبان میں جھانکیں اور اللہ سے معافی مانگیں، اپنے گریبان میں جھانکیں اور اللہ سے معافی مانگیں۔ انہوں نے کہا کہ خان صاحب اتنے بھولے نہ بنیں، کچھ ہوش سے باتیں کریں، وہ میرے جتنے چاہے پول کھولیں لیکن میں خان صاحب آپ کے پول نہیں کھولوں گا۔ پیناما سے اقامہ پر سزا ملی، وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ جو الزامات لگائے جاتے ہیں وہ تمام بے بنیاد ہیں۔